پاکستان کے ایشوز کچھ اور ہیں بطور ریاست. رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. آپ کے پڑوس میں بہت بڑی جنگ ختم ہوئی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں شاید جاری ہے ابھی بھی. افغانستان کے اندر ہے نا پرابلم، ایشوز چل رہے ہیں. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں کسی طرح، جیسے تیسے کر کے وہ کر لیں گے. وہ مطلب ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا. آپ پھنس گئے اس بات میں کہ آزاد اراکین کسی کدھر جائیں گے، کیسے ہوگا، کتنے گورنر بنیں گے، کتنی وزارتیں ہوں گی. سب کر لیں، یہ خزانہ نہیں لینا، خزانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. نجکاری کرنی ہے آپ نے فیصلے کرنے ہیں نا. آپ نے مطلب ہے کہ لوگ ایک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امید ہوتی ہے 1 منٹ ہے جو یار کچھ نہیں، الیکشن ہوگا نا ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں جی اس کے بعد یار ایسے کریں گے، تو پتہ چلا یہ الیکشن کے بعد یہ خد و خال نکل رہے ہیں کہ جی ہمارے زعما لڑ رہے ہیں. وزارتیں، اختیارات، ایشوز بالکل الگ ہیں، بالکل مختلف ہیں اس وقت. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو ذرا سامنے رکھیں گے. چھوٹی گورنمنٹ بنے گی، سائز کم ہوگا. وہ نہیں ہوگا جو آخری دنوں میں ہوا. یہ جو میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں اس رپورٹ میں، یہ اس میں پی ڈی ایم کی 16 مہینوں کا، اور اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی ذکر خیر ہے. 48 ارب روپیہ روز کا قرضہ لیا ہم نے. 48 ارب روپیہ قرضہ لے کے. اچھا، تو یہ جو ہے یہ آنے والے دنوں کے چیلنجز دوسرے ہیں، مختلف ہیں. اور سوشل انریسٹ، اس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں. اس سے نکلنے کا طریقہ بڑا آسان، نیشنل ایکشن پلان کو سامنے رکھیں، ڈو اٹ، کریں. چھوٹ گورنمنٹ، پتھر رکھ لیں سینے پہ، جو کرنا ہے. چھوٹی گورنمنٹ، اچھا جی بس ڈیسائیڈ ہو گیا، ہم سپورٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو، کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی وزارتوں کی. کتنا اچھا میسیج آئے گا. ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بس ویسے سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ استحکام آئے، ہم سپورٹ کریں گے. اور ہم اس میں ایک دو سب حصہ بانٹتے ہیں وزارتوں کا، امپورٹنٹ جو گورن ہے، اور ہم کر کے ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ اراکین ایسے ہوں گے، یہ ایسے ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، خرچے شاہی. اس کا یہ مزاج نیچے آپ ذرا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچی کچھ جو نوالا رہ جائے تو وہ جو کسی قریب کے منہ میں جائے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ بالکل اس وقت سے لاتعلق مسائل کا اس قدر شکار ہیں. ان کو نہیں پتا ابھی آنے والے دنوں میں یہ بل، اس مہینے کے بل جب آئیں گے، اگلا مہینہ شروع ہوگا جو رمضان سے پہلے، مہنگائی اور کیا مطلب جو کچھ ہونا ہے اس کے بالکل الگ دنیا ہے. تو امید کر سکتے ہیں ہم اپنے اکابرین سے کہ وہ اس کو کراس کریں گے. اور میں نے کہا ایک کنسنسس ڈاکومنٹ سامنے ہے، اور وہ ہے نیشنل ایکشن پلان. اس میں سارا آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز اس میں آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے آپریشن کرنا ہے آپ نے، نہیں، اس میں ہر نقطہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کے سارے پوائنٹس میں. اس کو سامنے رکھیں، گورنمنٹ بنائیں اور آگے چلیں، صحیح، تاکہ اس ہجان سے لوگ نکلیں. اچھا، میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ غزہ والا معاملہ جی. اب جیو پولیٹکس ساری جو بھی آپ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کریں، یہ نکلے گی اب یہاں سے غزہ سے 30,000. اچھا، یہ وہاں پہ صحیح درست اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے یوکرین کے اور رشیا کے. رشیا کا کلیم کچھ اور ہے، یوکرین کا کلیم کچھ اور ہے، کتنے سیویلینز گئے، کیا ہوا. لیکن ایک یہ ہمیں نہیں پتا آذربائیجان، آرمینیا میں کتنے لوگ. یہ ہمارے سامنے کی جنگیں. یا مجھ سے ہمیں کوئی پوچھے ایون کہ افغانستان میں یہ کیا کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں 2001 کے بعد، یا پاکستان میں کتنے لوگ، ان کا کوئی ڈاکومنٹ، سیویلین سب ملا. ہم ایک فگر تو دے دیتے ہیں نا 80,000 70,000، وہ ایگزیکٹ کتنے لوگ ہیں یقیناً کوئی ریکارڈ ہوگا. لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہجان ہے پوری دنیا میں. یہ اس وقت سنبھالنے کا وقت ہے ریاستوں کا، اپنے آپ کو سنبھالیں، ریاستیں، ملک سنبھالیں. چیلنجز وہی ہیں جو ہر ملک کو ہیں، پاکستان کے لیے، ہر ملک کے لیے. اکانومی، انٹرنل ٹرمائل پیدا ہو، اور آپ کے فارن پالیسی، اور جو بڑے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، بلاکس درمیان میں رہنا ہے، ادھر جانا ہے، اس کے ساتھ کیسے، برکس آگے، چیلنجز ہیں بڑے.
اور ساتھ ہی سیکورٹی تو 24 گھنٹے ہے نا. انٹرنل ایکسیڈنٹ جہاں آپ کے اندر کہیں ادھر ادھر ہوا مسئلہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ بیچ میں شروع ہو گئی, یہ آپ کے کرائے, یہ ایشوز ہیں بیسک. اور ساتھ ہی آپ کی یوتھ اور ہوپ. یہ نہیں کہ آپ نے جناب پتہ چلا کہ اس وقت جو سارا کام دنیا کا آن لائن چل رہا ہے, کبھی آپ کو جو ہے وہ ٹویٹر بند ہو جاتا ہے, کبھی یوٹیوب بند ہو جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, اور کوئی اس کو بتانے کو نہیں تیار کہ کیا ہوا ہے. تو اب اس میں اس پوری صورت اب یہاں سے نکلنا ہے. میں نے کہا وہ ایک ڈاکومنٹ ایسا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, آپ کو بس اس کو دیکھ لیں, کہیں کہ بس اس کو جو مرضی ہو جائے یہ اس کے یہ پوائنٹس میں چل رہا ہے, اس پہ کنسنسس ہے سب کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں 24-48 گھنٹے پچھلے ایک عجب واقعہ ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہوتیز جو ہیں وہ اپنی مکمل, یا شاید اس سے بھی آگے ان کے پاس صلاحیت ہے, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, میں آگے کسی دن اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. ہوتیز پہ کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے ایران کا, یہ ذہن بھی جو میں نے میرے خیال سے اس کو ایک دفعہ میں نے ڈسکس بھی کیا تھا, ہوتیز کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ایران کا نہیں ہے. اور ایران سے یہ توقع کرنا کہ جی وہ جو ہے وہ سارے کے سارے ہوتی جو ہیں وہ ایران سے اب بات کریں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ایک حد تک ملک کنٹرول کر سکتے ہیں, چاہے وہ ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ گروپس ہوں, ایک حد کے بعد وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. حزب اللہ اپنے بہت سے فیصلے, جو حزب اللہ لیبنن, وہ محاذ پھر گرم ہو گئی, اور شدید وہاں پہ جنگ ہے اس وقت لیبنن اور اسرائیل کے ساتھ. اور وہ جو فرانس کا معاہدہ تھا, یہ وہ سارا درمیان میں سب اٹک گئی چیزیں. اچھا ہوتیز کا میں آ رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ عربین سی, بحر عرب, یہ پورا آپ دیکھیں تو سپلائی چین, اسی میں کیبل, آپ کا انٹرنیٹ ہے پرماننٹ, اس میں آپ کی یہ شپنگ, آپ کے کارگو کے جہاز, یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے بعد انڈیا جا رہے ہیں, انڈیا سے آگے بنگلہ دیش جا رہے ہیں, یہاں سے پوری سوئس سے آپ چلیں تو وہ باب مندلب سے کراس کرتے ہوئے ساری شپنگ لینز یہیں سے جاتی ہیں. اور جب یہ جہاز وہ اوپر سے گھوم کے آئیں گے ساؤتھ افریقہ, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ہر چیز کو, قیمتوں کو آگ لگے گی, سب کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے, 24-48 گھنٹوں میں یہ ہوا ہے کہ ہوتیز نے یہ دعویٰ کیا ہے پہلی مرتبہ کہ انہوں نے ایک جہاز کے اوپر جو ہے تین جہاز انہوں نے ہٹ کیے ہیں, اور ایک انہوں نے MQ-9 ریپر ڈرون گرا دیا. یہ ابھی تک کا, اچھا اور میں جو یہ ریپر ڈرون کی بات کر رہا ہوں تو میں فاکس نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ خبریں بڑی عجیب ہیں. تھرڈ سلائیڈ, MQ-9 ریپر انہوں نے گرا دیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے, ہوتیز نے ایک جہاز پہ اٹیک کیا ہے. جہازوں پہ تو وہ اٹیکس کر رہے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے جب جہاز پہ اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے, اس کو ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس میں جو اس پہ کا جو عملہ تھا, اس کا جو کرو تھا, وہ زندہ رہے. صحیح. لیکن یہ جو جہاز ہے یہ ڈوب رہا ہے, یعنی وہ جہاز پہ آگ لگی ہوئی ہے, جہاز ڈوب رہا ہے, اور یہ انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے. یہ پہلی دفعہ ایک کارگو پلین کو ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی تک اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر کلیم اس کے اوپر نہیں آیا. صحیح. اور یہ جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے. یعنی یہ ایک کہانی, ایک نئے, کل تو ہم نے وہ بات کی تھی نا کہ انڈر واٹر وہ جو اٹیکس کر رہے ہیں, اب وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو رائٹرز 4th اور فائنینشیل ٹائمز 5th
the more you read the story, اور اتنا آپ you'll be shocked کہ یہ سرپرائز کہ یہ کیا ہے. وہ جہاز سمندر کے بیچ میں ڈوب رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اٹ میں سنک, اور وہ ساتھ انہوں نے ویڈیو جاری کر دی ہے. اچھا, اب اس پہ اور فائنینشیل ٹائمز کا کہنا یہ ہے کہ کرو ابینڈن شپ, جو 5th ابینڈن شپ, موسٹ ڈیمیجنگ اسٹرائک یٹ بائی یمنز ہوتیز. ابھی تک جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بڑا حملہ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت کیا ہے. اچھا, اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ انڈر واٹر ڈرون انہوں نے چلائے, اور یہ جو خود سینٹ کام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ دو کارگو جہازوں پہ امریکہ کے انہوں نے اٹیک الگ کیا ہے. یہ تیسرا ہے, یعنی یہ ایک جہاز نہیں ہے. ایک ڈرون گرا دیے, ایک جہاز جس پہ اٹیک کیا تھا وہ سنک ہو رہا ہے, سمندر میں ڈوب رہا ہے, جس کا ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا کسی کی طرف سے. اور 2 جہاز اور ہیں جن پہ اٹیک ہوئے, اور یہ سارا عربین سی میں, یہ بحر احمر میں پھیل رہی ہے جنگ. جو میونک سیکورٹی کانفرنس تھی اس میں میٹنگ ہوئی ڈیوڈ کیمرون جو کہ برٹش فارن سیکرٹری ہیں, اور چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی کی, اور لیکن اس میں کوئی بات نہیں بنی. اور چائنا جو ہے اس نے کہا کہ بھئی ہم اس معاملے سے الگ ہیں, اور ہم ہوتیز سے یا باقی جگہوں سے, کیونکہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے, نہ ایران سے بات کریں گے, نہ ہوتیز سے بات کریں گے. تو اب اس کے اوپر EU اپنا ایک الگ سے آپریشن, ڈیفینسو آپریشن کا انہوں نے اعلان کیا ہے, جو کہ اٹیلینز اور باقی ڈیفینسو ہوگا, اوفینسو مطلب ڈیفینسو کہ وہ یہاں سے کارگو شپ نکلیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام صورتحال, اچھا یہ اگر یہ بند ہو رہی ہے نا شپنگ لیں, اس کے نتیجے میں جو عام یہ قرضوں ورزوں کے نتیجے میں جو مہنگائی ہونی تھی, کیونکہ کارگو رک گئے. یہ کارگو جو 5 دنوں میں سامان آنا تھا وہ اب 20 دنوں میں آئے گا. وہ کیسے اترے گا, کیا ہوگا, کیا صورتحال, سڑکیں بند شاہراہوں پہ. تو اس کے نتیجے میں ایک ملک کے ایشوز بڑے ہیں ریاست کے. صحیح. تو اس لیے براہ کرم, اور یہ نارمل سچویشن نہیں ہے کہ آپ کے عربین سی پہ یہ پڑوس بالکل ساتھ, آپ کراچی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو نیکسٹ بارڈر آپ کا شروع ہو جاتا ہے عربین سی کے ساتھ یہ ریڈ سی. تو وہاں پر پوری دنیا اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ اسٹیبل ہونے کے بجائے اپنے آپ کو خود مین میڈ کرائسس کریٹ کر رہے ہیں.